اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل باب علوم مخفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میری طرف سے میرے تمام سبسکرائبرز کو میرے چینل میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے، جتنے بھی ورد وظائف نقوش ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ میری طرف سے میرے اعمال کو کرنے کے لیے اجازت کی ایک یہی آسان ترین شرط ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں۔ تو بھائی کوشش کیا کریں کہ میری ہر ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں اور اس کو سمجھیں، تاکہ پھر اس کے بعد عمل کریں کہ اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی راز، کوئی ایسی بات طریقہ کار میں رہ نہ جائے کہ جس پہ آپ عمل نہ کریں اور آپ کو اس کا 100% رزلٹ جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو بھائی یہ چینل آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ایسے بہن بھائی حضرات جو کسی عمل کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ خود عمل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ بھائی اگر ہم وہی عمل کریں گے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کی تاثیر، تو بھائی اس کی تاثیر میں کمی تو واقع ہوتی ہے کہ سیم ٹو سیم ویسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے یا ایک تسبیح ہے، کوئی اس میں الائی ہے، ایک کوئی آیت ہے یا صورت ہے، تو ایک آدمی اسے 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 4 سال سے ورد کر رہا ہے اور ایک آدمی اسے ابھی سٹارٹ کر رہا ہے، تو اس کی اتنی روحانی طاقت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ہر انسان کی ایک اپنے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے، اس کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے عمل کرنے والے کی۔ وہ ایک عمل اگر 10 آدمی کر رہے ہیں تو عمل وہی ہے، طریقہ کار بھی وہی ہے، لیکن 10 آدمیوں کی روحانی طاقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس میں مختلف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ایک روحانی قوت بھی ہوتی ہے، وہ بھی طاقت اور اہمیت رکھتی ہے اس چیز کے عمل دخل میں، لیکن وہ چیز کیسے آئے گی؟ روحانی طاقت کو بیدار کرنے کے لیے آپ کا رزق حلال کھانا، آپ کا پاک صاف رہنا، اللہ کی ذات پر تقوی و یقین رکھنا، اس کی شریعت کی پابندی کرنا، تو یہ چیزیں انسان کے اندر اس کی سوچ، اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ایسی ہی چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ایک دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ہر آدمی پہ وہ اتنا 100% اثر نہیں کرتی ہے، اس کی بھی مختلف پرسنٹیج ہوتی ہیں، کسی پہ 5، 10، 20، 50، 100% میں سے کسی مقدار میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آپ جس عمل پر کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا مفعول ہے، جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی روحانی قوت کتنی ہے۔ وہ بھی اگر آپ سے زیادہ ہے یا کم ہے، کوئی عام آدمی ہے اس کی اور پرسنٹیج ہوگی، اگر کوئی عمل ہے تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا۔ یہ ایک باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے جس کو ہم صرف انہی ویڈیوز میں، یہ تو ایک مختصر ایک عمل کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر آدمی اب اس کو سمجھ تو نہیں سکتا، اتنی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو باقی یہ میرا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آسان ترین عمل پیش کروں، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو باقی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ اس میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس متعلقہ عمل کے متعلق صرف پوچھ سکتا ہے۔ تو باقی میں آن لائن کام نہیں کرتا ہوں، یہ عمل چینل میں موجود ویڈیوز پہ آپ ہی نے عمل کرنا ہے اور خود ہی وہ طریقہ کار کو سمجھ کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ باقی جس نے مجھ سے کروانا ہے وہ بائی فیس مجھ سے آ کر ملے گا اور مجھ سے کروائے گا، کیونکہ میں اس آن لائن سسٹم پہ متفق نہیں ہوں لیکن یہ خدمت کا عوض صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دور دراز ہیں یا کسی کے پاس نہیں جا سکتے، تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ کر یہ عمل کر کے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں بھائی آج کے عمل کی طرف۔ یہ عمل ہے ہر کام کے لیے وحد نقش، محبت، عداوت، حاجات، مشکلات سے نجات کے لیے۔ یہ ایک ایسا نقش ہے کہ آپ اس کے نیچے جو بھی آپ مقصد لکھیں گے، یہ ہر کام کے لیے آپ کو مقصد ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے طریقہ کار اور استعمال جو ہے وہ ہر مقصد کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس میں چینجنگ آ جائے گی، مختلف ہو جائے گا۔ یہ نقش آپ جمعرات، جمعہ، اتوار اور بدھ کو زوال اور غروب آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم زوال آفتاب، غروب آفتاب نہ ہو، اگر آپ نے کسی نے ایک جائز مقصد کے لیے لکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل مراد ہے کساد ہے
تو اس کے لیے آپ ایسے کریں گے کہ یہ نقش جو ہے وہ عروج ماہ میں لکھ لیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی عداوت وغیرہ یا اس طرح کے معاملے کے لیے لکھنا ہے تو پھر آپ اس کو ایسے نہیں لکھیں گے۔ ہاں جی، یہ ہو گیا مکمل۔ یہاں آپ لکھیں گے سب سے پہلے، میں طریقہ کار پھر یہ پہلے لکھ دوں پھر آپ کو اس کا طریقہ کار بھی نا وہ بتا دیتے ہیں۔ 2 3 4 6 7 8 9 10 اور یہ 11 ہو گیا۔ اب ادھر آپ اس کے لکھیں گے موکلات کے نام، یہ ہے یا جبرائیل یا دردائیل، یا دردائیل اور لکھیں گے، یہاں لکھیں گے یا تن کا فیل، اور یہاں لکھیں گے یا رفتمائیل۔ یہ ہے، میں کلوز کر دیتا ہوں۔ بالکل آپ نے اس طرح کا نقش جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو محبت کے لیے لکھنا ہے تو پھر ادھر لکھیں گے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، تو پھر آپ اس کو اپنے گلے میں آپ جو مڑوا کر وہ پہن لیں گے۔ اگر آپ نے اس کو حاجات کے لیے بھی لکھنا ہے تو پھر یہاں نام نہیں لکھیں گے، پھر صرف اس کے نیچے یہاں مقصد لکھ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پریشانی ہے پھر اس کے بھی آپ ادھر مقصد لکھ دیں گے اور اپنے گلے میں پہن لیں گے، یا دائیں بازو سے پہن لیں یا گلے میں پہن لیں۔ مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، محبت کے لیے اب ایسے استعمال کریں گے۔ اور اگر عداوت وغیرہ کے لیے لکھنا ہے تو پھر اس طرح جس طرح فلاں بن فلاں علی حب لکھا ہے، یہاں لکھیں گے عداوت درمیان فلاں بن فلاں، اور اس نقش کو بند کر کے پھر آپ نے اس نقش کو وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ کہیں بھی بھاری وزن کو چیز و سامان وغیرہ پڑا تو اس کے نیچے آپ رکھ دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ کام میں سے ایک نقش سے ہی حل ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔